اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ہمارے چینل قرآن اکیڈمی میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے، تمام سامعین اور ناظرین کا استقبال ہے۔ میں اپنی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور ہم تمام مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ کلام اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، سننے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اب اگر قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھیں اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اور بغیر سمجھے پڑھیں اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے قرآن کریم اور قرآن اکیڈمی کے نام سے چینل شروع کیا ہے، تاکہ جہاں تک قرآن کریم کی تعلیم نہیں پہنچ پائی ہے وہاں تک قرآن کریم کی تعلیم پہنچ جائے اور تمام لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو جو لوگ ہمارے چینل پر آ رہے ہیں، جہاں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، ان تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری تمام قرآن کریم کو سیکھنے کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کے برکات سے ہم تمام لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ تو آج ہمارا سبق نمبر 9 رہے گا اور تختی نمبر ہماری 2 چل رہی ہے، مرکبات۔ اگر دیکھا جائے تو بالکل ابھی شروعات ہے، تو ابھی زیادہ کچھ آپ کا نہیں گزرا ہے۔ تو جو یہاں پر اس چینل پر ابھی اس ویڈیو پر آ رہے ہیں، وہ جب سبسکرائب کر لیں گے تو ہمارے تمام پچھلی ویڈیو بھی ان کو مل جائے گی، پلے لسٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ تو شروع سے اگر دیکھیں گے تو بہت زیادہ نہیں چھوٹا ہے، آسانی کے ساتھ میں کور کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ مرکبات کا ہمارا سبق چل رہا ہے اور آج کی جو پریکٹس رہے گی ہماری وہ فا، قاف، واو، میم کی پریکٹس رہے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہیڈنگ میں 4 لفظ ہیں، فا، قاف، واو، میم۔ اب ان کی پریکٹس یہاں نیچے ہے۔ فا کس طرح سے بن کر کے آتا ہے، قاف کس طرح سے آتا ہے، واو کس طرح سے آتا ہے اور میم کس طرح سے آتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے ہے قاف، قاف، واو۔ یہاں پریکٹس کس کی چیز کی دی ہے، قاف کی، کہ جب قاف کسی لفظ سے مل کر کے آئے گا تو یہ اس طرح سے بن کے آئے گا، اس کا منہ بندھا ہوا ہوگا اور اس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ یہ اس طرح سے پورا بن کر کے نہیں آتا ہے، اس کا اوپر کا حصہ صرف آتا ہے بس۔ اسی طریقے سے فا، واو، فا، واو، اس کے اوپر 1 نقطہ لگ جائے گا تو یہ فا بن جائے گا اور اس کے ساتھ میں ملا ہوا واو ہے۔ اب آگے دیکھیں، فا، قاف، لام۔ اب فا اور قاف دونوں کی مثالیں دے دی ہیں، مثال دے دی ہے یہاں پر۔ دیکھیے فا اس طرح سے یہاں پر بھی بنا ہوا ہے اور قاف بھی دیکھیے 2 نقطے اس کے اوپر ہیں اور اس کا منہ بھی بندھا ہوا ہے۔ تو دونوں لفظ سمجھ جائیں، اس لیے یہاں پر دونوں لفظ دے دیے ہیں۔ اور دوسرا آگے اس کے دیا ہے قاف، فا، لام، دونوں طرح سے فا قاف کو سمجھا دیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، یا کی مثال ہے، وہ فا کی مثال ہے، یا فا۔ اب جب لاسٹ میں آئے گا تو وہ پورا بن کر کے آتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، حامیم۔ ہا جب بن کر کے آتا ہے تو اس کا صرف منہ ہوتا ہے، پیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اور میم جب لاسٹ میں آتا ہے تو یا تو وہ پورا بن کر کے آئے گا یا اس طریقے سے جیسے یہ بنا ہوا ہے ایسا بن کر کے آتا ہے۔ آگے دیکھیں، کاف، میم۔ شروع میں کاف ہے، لاسٹ میں آخر میں میم ہے۔ میم کبھی اس طرح سے بھی بن کر کے آتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، لام، میم۔ پہلا لام ہے، دوسرا میم ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ ایک مسٹیک کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ یہ جو لام ہے نا، اس لام کو الف پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے الف اور لام کا فرق سمجھ لیجئے۔ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، بہت کام کی بات ہے، کہ الف کبھی بھی لفظ کے شروع میں بن کر کے مل کر کے نہیں آتا ہے۔ بات کو دھیان سے سننا، الف کبھی بھی شروع میں لفظ سے مل کر کے بن کر کے نہیں آتا ہے۔ اگر وہ شروع میں آ رہا ہے تو لفظ سے بالکل الگ ہوگا، ملا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر وہ مل کر کے آ جاتا ہے، بالکل لفظ سے مل جاتا ہے، تو وہ لام بن جاتا ہے۔
اب دیکھو میں اس کی مثال آپ کو دکھاؤں. یہیں پر نیچے دیکھیے یہ ڈاٹ کا نشان یہاں دیکھیں, یہاں شروع میں الف آیا تو دیکھیے لفظ سے ملا ہوا نہیں ہے, بالکل الگ بنا ہوا ہے. اور اس کے بعد میں یا کے ساتھ میں الف آیا تو یہ ملا ہوا ہے لیکن یہ بعد میں ہے, پہلے نہیں ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ پہلے کبھی بھی الف لفظ سے مل کر کے نہیں آتا ہے, اگر وہ مل جاتا ہے تو پھر وہ الف نہیں رہتا ہے بلکہ لام بن جاتا ہے. اس کی مثال بھی میں آپ کو نیچے سمجھا دوں. اس کے بالکل ٹھیک نیچے دیکھیے آپ, یہاں پر الف کی طرح بنا ہوا ہے یہاں پر, لیکن وہ عین یہ کے ساتھ مل کر کے آ گیا اور شروع میں ہے. لیکن اب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ کیا ہو جائے گا, یہ لام ہو جائے گا. اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا. اب پھر کبھی اس کے بعد میں آپ کو اس کا دھوکہ اور اس کے شک اس میں کبھی نہیں ہوگا. آگے دیکھیں, تامیم, پہلا تا ہے اور دوسرا میم ہے. تامیم تا, پہلا تا ہے اور لاسٹ میں بھی تا ہے, بیچ میں اس کے میم ہے. ہم نے جب میم کی شکلیں پڑھی تھی تو وہاں پر یہ بھی پڑھا تھا کہ میم اس طرح سے بھی بن کر آتا ہے, اور یہ میں نے آپ کو وہاں پر بتایا تھا کہ بیچ میں جب بن کر کے آئے گا تو وہ ایسا ہی بن کر کے آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو چلیے اس کا آگے جو نیچے اس کا امتحان دیا گیا ہے, یہ امتحان اصل تو یہ ہے کہ اب آپ کو اس کو نیچے سے پرکھ کر کے خود پڑھنا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے اور کیا نہیں سمجھ میں آیا ہے. اس کو آپ کو خود سے ہی پڑھنا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک بار بتا دوں, اس کو ایک بار آپ میرا سنیں, پھر اس کو اپنی پریکٹس میں لائیں اور سمجھیں کہ کس طرح سے لفظ بنتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے اس کو پڑھنا کیسے ہے, ملا کر کے لفظ جو دیے گئے ہیں ان کو ایسے نہیں پڑھنا, ٹھیک ایسے ہی پڑھنا جیسے ہم نے اوپر والا پڑھا تھا. کیسے میں آپ کو بتاؤں. الف الگ بنا ہوا ہے تو صرف الف کو پڑھیں گے. الف, یہاں پر یا الف دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے. یا الف, کاف الگ ہے تو کاف کو الگ پڑھیں گے. کاف, سمجھ میں آیا کیسے پڑھنا ہے؟ اب میں صرف پڑھ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں, آپ سنتے جائیں اور سمجھتے جائیں. ٹھیک ہے, نون سین تا عین یا نون. اب یہ پورا ایک ساتھ تھا تو میں نے آپ کو ایک ساتھ پڑھ کر کے سنا دیا. ابھی جو الگ لفظ آئے گا میں اس کو الگ پڑھوں گا, جو ملے ہوئے ہوں گے ان کو ایک ساتھ پڑھوں گا. واو, میم الف, یا دال, را, یا کاف, لام عین لام ہا, یا زا, کاف یا, الف, واو, یا دال, کاف را, فا تا نون فا عین ہا. لفظوں کو سمجھتے رہیے گا. الف, لام زال, کاف را, یا, فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم. ابھی دیکھیں اللہ لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ صرف ہمیں لفظوں کی پہچان کرنی ہے, اس لیے ان کو بھی الگ الگ ہی پڑھنا ہے. الف, لام لام ہا, قاف با لام تا ہا میم, میم سین تا قاف یا میم, با حا جیم الف, را, تا, میم نون, سین جیم یا لام, فا جیم عین لام ہا میم, کاف عین صاد فا, میم حمزہ. یہ دیکھیں میں نے اس کو الف نہیں پڑھا بلکہ کیا پڑھا ہے, حمزہ. کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ الف کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہے اور ہم نے حمزہ کی شکلوں میں پڑھا تھا کہ حمزہ کبھی الف کے اوپر بھی آتا ہے, واو کے اور یا کے اوپر بھی آتا ہے. جب یہ کسی لفظ کے اوپر آئے گا تو صرف حمزہ پڑھا جائے گا, وہاں پر اس کے نیچے کا لفظ نہیں پڑھا جائے گا. اور یہ صرف 3 لفظوں کے اوپر آتا ہے, الف, یا, واو, ان تینوں کے اوپر آتا ہے, باقی کسی اور کے اوپر نہیں آتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر آیا ہوا ہے تو صرف ہم اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے. میم حمزہ, کاف واو,
لام لام تا نون با حمزہ نون. جی امید ہے کہ آپ کو میرا یہ جو میں نے سمجھایا وہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو میرا سبق سمجھ میں آیا ہے اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کی برکات سے ہم تمام لوگ فیضیاب ہوتے رہیں. چلیے آج کے کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.